بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں صدی ہجری میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اس میں بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ امام سخاوی بہت بڑی شخصیت، 10ویں صدی ہجری کی، 902 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ لا زال اہل الاسلام فی ساری الاقطار والمدن العظام یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتصدقون فی لیالہ بانواع الصدقات ویظہرون المسرات۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ امام سخاوی یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اہل اسلام ہر طرف شہروں کے اندر نبی علیہ السلام کی محفل میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اور راتوں کو صدقے کر رہے ہیں، مختلف صدقات دے رہے ہیں، اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری شخصیت حضرت محمد بن یوسف صالحی، عظیم انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک عظیم واقعہ لکھا کہ حضرت ابو عبداللہ بن نعمان اپنے شیخ ابو موسیٰ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میلاد کی محفل کی جاتی ہے تو کیا آپ میلاد کی محفل سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ خواب کے اندر جب آپ سے پوچھا گیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے جواب دیا، من فرح بنا فرحنا بھی، کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہمارے میلاد سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 پر یہ بات موجود ہے، جو کہ ایک عظیم ولی کامل کا خواب بیان کیا گیا۔ اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری، سب جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، کون نہیں جانتا میرے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کیا فرماتے ہیں؟ لما فیہ من تعظیم قدر النبی و اظہار الفرح والاستبشار بمولدہ شریف۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میلاد شریف میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعظیم ہے اور اظہار فرح ہے، خوشی کا منانا ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ یہ بھی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ قطب الدین حنفی 988 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ فرماتے ہیں یزار مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المکانی فی اللیلۃ الثانیہ عشر من شہر ربیع الاول فی کل عام یجتمع الفقہاء وجمیع المشائخ یخرجون من المسجد الى سوق اللیل ویمشون فیہ الى محل الموعد الشریف۔ کتاب الاعلام اور صفحہ نمبر 355 پہ ہے۔ حضرت قطب الدین حنفی فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر میں شاہد ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے، نبی علیہ السلام کے عشق کے اندر اور آپ کی محبت میں لوگ سرکار کی ولادت کی جگہ پر جاتے ہیں، اور فقہاء جمع ہوتے ہیں، مشائخ جمع ہوتے ہیں، اور مولد شریف کی جگہ پر کھڑے ہو کر میلاد شریف کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آخری بات، ہمایوں بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، مغل سلطنت کا ایک شہزادہ ہے، اس نے ایک بزرگ ہیں زین الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اپنے وزیر کو کہا کہ یار انہیں اپنے محل میں بلاؤ، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جب وزیر نے کوشش کی تو پتہ چلا کہ بابا جی کہتے ہیں میں تو بادشاہوں کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں۔ تو اب ہمایوں بادشاہ نے کہا کہ میرے محل میں ایک بزرگ نہ آئے تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی، لوگ کہیں گے بادشاہ نے بلایا اور نہ آئے۔ بہرام خان اس کے وزیر کا نام تھا، کہنے لگا میں کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں کو محل میں بلا لوں۔ آخرکار بہرام خان کو پتہ چلا، فسمع الوزیر ان الشیخ لا یحضر فی دعوتی الا فی مولد النبی تعظیما لہ، کہ وہ کہنے لگا کہ وزیر کو پتہ چلا کہ زین الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صرف اور صرف میلاد کی محفل میں جاتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے۔ تو بہرام خان نے ہمایوں کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم محل میں بہت بڑی محفل میلاد کرتے ہیں، تو اس پر زین الدین نقشبندی صاحب تشریف لے آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو محفل میلاد کا اہتمام کرو۔ بہرام خان گیا اور جا کر کہنے لگا حضور محل کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور آپ کو ہم بلانا چاہتے ہیں۔ تو بزرگ جو پہلے کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا بادشاہ کے پاس، تو وہ کہنے لگے اگر تم پیغام نہ بھی بھیجتے ہمیں پتہ چل جاتا، ہم محفل میلاد میں شرکت کے لیے آ جاتے۔ بادشاہ کے پاس نہیں جانا لیکن محفل میلاد میں جانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہر صدی میں محفل میلاد کی کہانی اور قصہ ہے، اور کیوں اگنور کر رہے ہو اے لوگو؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے رہیے، انشاءاللہ 15 صدیوں سے ہم میلاد کو ثابت کر کے بتائیں گے کہ ہم اہل سنت ہر دور میں ہی نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔